جہاں پہ آپ نے فرض کی نماز پڑھی ہے تو معمول یہی ہے فقہا کا اور بڑوں کا کہ وہ تھوڑا الگ ہٹ کر کے سنت مستحب وغیرہ پڑھا کرتے ہیں۔ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے نا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ آپ جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ جو ہے آپ کی نماز کی گواہ بن چکی ہے، آپ نے وہاں پڑھی ہے تو وہ جگہ بھی جو ہے کل میدان محشر میں آپ کے لیے نماز، آپ کے نمازی ہونے کی وہ گواہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ روزہ ٹوٹتا کس سے ہے۔ روزہ کا ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر کسی طرح سے کسی چیز کا پہنچنا، جیسے اگر کان میں دوا ڈالی گئی، حلق سے ہم نے کوئی چیز کھائی، انجیکشن کے ذریعے اگر ہم نے پیٹ کے اندر کچھ پہنچایا، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے انجیکشن لگانا، تو انجیکشن لگانے میں دونوں قسمیں ہیں، ایک انٹرنل مسکولر جو گوشت میں لگایا جاتا ہے، بلکہ ایک اور دوسری قسم ہے جو چمڑے میں لگایا جاتا ہے، ایک تیسری قسم ہے جو نس میں لگایا جاتا ہے۔ تو چاہے چمڑے کے اندر آپ انجیکشن لگائیں، چاہے آپ انٹرمسکولر گوشت کے اندر انجیکشن لگائیں، یا کیا کہتے ہیں نس کے ذریعے انجیکشن لگائے، ان تینوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ خیال رہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے انجیکشن کا پوچھا ہے تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلائن چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کی صورت یہی ہے کہ جب کوئی چیز پیٹ میں پہنچے کسی بھی ذریعے سے، اور یہ تحقیق ہے کہ چاہے انٹرمسکولر کے ذریعے ہو اور چاہے نسوں کے ذریعے ہو، وہ کوئی دوائی یا کوئی غذا کوئی چیز جو ہے انجیکشن کے ذریعے سے پیٹ تک نہیں پہنچتا، لہذا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے پوچھا تو یہ اور چیز بات کہ آج کل لوگ ڈائبٹیز کے شکار ہیں اور بہت سارے لوگوں کو انجیکشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے انسولین کہا جاتا ہے۔ تو جو انسولین لگاتے ہیں پیٹ میں لگائیں یا بدن کے اور کسی حصے میں بھی لگائیں تو انسولین سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلڈ کا دینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اپنا خون کو یا عطیہ کرنا یا پھر خون جانچ کے لیے دینا؟ دیکھیے پہلی بات، جانچ کے لیے خون دینے سے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ تھوڑا موڑا ایک 2-4 ml خون لگتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں رہتی ہے۔ جہاں تک رہا تو خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، خون کو جا سکتا ہے، خون ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج تو ہے ہی نہیں۔ اب رہا سوال خون کا دینا، تو خون کا دینے میں یہ ہوتا ہے تقریباً 400 ملی گرام یا 250 ملی گرام، ایک بڑی مقدار میں 200 ml، آئی ڈونٹ نو، تو 200 ml اگر کیا کہتے ہیں وہ نکلتا ہے تو وہ زیادہ ہے۔ اب ایسے زیادہ کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بدن بہت زیادہ ویک ہو جائے، کمزور ہو جائے، روزے پر اثر پڑ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں خون عطیہ دینے سے پرہیز کیا جائے۔ لیکن اگر مان لیجئے ہنگامی صورت ہے، ہم کہیں چلے جا رہے تھے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فوری طور پہ بلڈ بینک سے مل بھی نہیں رہا ہے، کسی کا جان بچانا ہے، اپنے بھائی کا، کسی کا بھی، تو جان بچانے کے لیے فوری طور پر اب وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ خون مت دیجئے، بلکہ وہاں پہ حکم ہوگا کہ آپ کیا کہتے ہیں خون دیں۔ خون دینے سے کوئی حرج وہاں پہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں خون دینا ضرورت بن گیا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت اہم سوال یہ کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ جو شروع ہوتی ہے، جب لوگ سحری کرتے ہیں، بہت لوگ اگر ناپاک ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ناپاکی کے حالت میں روزہ شروع کرنے سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جائے گا۔ ناپاکی جو ہے، ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھنے سے روزہ ہمارا خراب نہیں ہوتا ہے، لیکن البتہ یہ کہا جاتا، فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر رات میں اس طرح کسی طرح کی ناپاکی ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ نماز فجر سے پہلے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، تاکہ وہ نماز فجر کی جماعت سے محروم نہ ہو یا نماز فجر کی نماز سے وقت پر پڑھنے سے محروم نہ ہو۔
کیونکہ جان بوجھ کر نماز فجر کا ترک کرنا اور ناپاکی کی حالت میں پڑے رہنا یہ بہت بڑے گناہ کا سبب ہے، یہاں تک کہ بعض فقہاء نے اسے حرام تک لکھا ہے۔ تو نماز کے لیے جو ہے حکم یہی دیا جائے گا کہ وہ نماز فجر سے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ لیکن اگر مان لیجئے کوئی وجہ ایسی ہو گئی ہے کہ بندہ نہا نہیں پایا یا سویا تو سویا ہی رہ گیا، سحری میں بھی نہیں اٹھ پایا ہے وہ، اور حالت ناپاکی میں وہ صبح ہی کر رہا ہے، تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس کا مکمل ہے، روزے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ تو اس پر غسل کب تک اس پر مطلب غسل کر کے اس کو پاک صاف، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل کچھ؟ ہماری شریعت جو ہے طہارت کو، پاکیزگی کو پسند کرتی ہے۔ حکم یہی، اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین، بے شک اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ جہاں اس کے ساتھ ناپاکی لاحق ہو جائے جتنی جلد ہو سکے وہ خود کو پاک و صاف کر لے۔ اس لیے کہ دیکھیں اگر ناپاکی کی حالت میں اگر ہم ہیں تو قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی آیت پڑھنا جو ہے وہ حرام ہے، ہم مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی قرآن کے کوئی اوراق کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں، بہت سارے احکام جو ہے بندش میں آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی بندہ مومن جو ہے جتنا بھی وقت وہ گزارے اس کا پاک و صاف رہنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حکم یہی دیا جائے گا کہ اگر ناپاکی لاحق ہوئی ہے تو بندہ جتنی جلد ہو سکے ممکن ہو وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ایک ناپاکی کی حالت میں مطلب کہ روزہ کو شروع کرنا یا ناپاکی کی حالت میں دن بھر رہنا تو فیوز و برکات سے بھی محرومی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس گھر میں ناپاکی یعنی جنبی ہو یا کتے کیا کہتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ ناپاک ہے، بندی ناپاک ہے تو ایسی صورت میں اس سے بھی محرومی ہوتی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جتنا جلد ہو پاک کر لے۔ حضرت کوئی رات کو کھانا کھا کے سو گیا اور سحری بھی اس نے نہیں کی اور صبح اٹھتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرا روزہ ہوا کہ میں نے تو نیت نہیں کی تھی، میں نے سحری نہیں کھایا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے نیت اگر صبح نیت کر لی کہ آلریڈی وہ رمضان کا روزہ رکھتے چلا آ رہا ہے، بائی دوے بھول سے یا کسی بھی سبب سے اگر وہ سحری نہیں کر پایا ہے تو وہ صبح اٹھ کر کے روزے کی نیت کر لے، اس کے نیت کر لینا کافی ہے اور وہ روزہ سے ہی کہلائے گا، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے۔ سحری، اور اگر مان لیجئے سحری کرنا مستحب ہے، سحری کرنا اچھا ہے، کچھ نہیں تو کہا گیا ہے کہ کم سے کم ایک گھونٹ پانی ہی پی لو، برکت ملے گی، سحری سے کافی خیر و برکت ملتی ہے۔ لیکن اگر مان لیجئے کسی نے جاگ کر کے بھی سحری نہیں کیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے روزے کے اوپر کوئی اثر پڑے گا، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ نوری رمضان is brought to you by زید انوار، ڈائریکٹر قاری احمد فاؤنڈیشن، دلور تھنڈر، ڈائریکٹر بی ایم ایکتا انڈسٹریز، محمد جمال الدین، ایم ڈی پریمیئر نالج سٹی سونارپور، اخلاق احمد، ایکس کاؤنسلر وارڈ 43، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل، سوما چودھری، کاؤنسلر وارڈ 37 KMC، اظہر اقبال، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC، شارق احمد، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس، ندیم احمد خان، ایم ڈی کلیمز کنسٹرکشن، ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حاجی برکت علی، پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی، حیدر علی خان، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108، پرینکا ساہا، کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC، مدثر نظر، سوشل ایکٹیوسٹ، فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا، اینڈ قیوم اسپیشل لچھا، میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا۔ حضرت بہت لوگ اس مسئلے کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو سنت اور نوافل ہم لوگ جو الگ الگ جگہوں پہ پڑھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہے، اور مسجد اگر پورا پیکڈ ہو تو کیا اسی جگہ پہ سب نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں، اب دیکھیں جہاں پہ آپ نے فرض کی نماز پڑھی ہے تو معمول یہی ہے فقہا کا اور بڑوں کا
کہ وہ تھوڑا الگ ہٹ کر کے سنت مستحب وغیرہ پڑھا کرتے ہیں۔ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے نا، اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ آپ جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ جگہ جو ہے آپ کی نماز کی گواہ بن چکی ہے، آپ نے وہاں پڑھی ہے تو وہ جگہ بھی جو ہے کل میدان محشر میں آپ کے لیے نماز، آپ کے نمازی ہونے کی وہ گواہ ہے۔ تو اس طرح سے جس جس چپے پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ سارے چپے جو ہے آپ کے گواہ بنتے ہیں، یہی بات ہے۔ جامع صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک بھی اس سلسلے میں ایک ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جگہوں کو تلاش کر کر کے نماز پڑھا کرتے جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ نے جگہ تبدیل کر کر کے جب جگہ تبدیل کی ہے نماز میں، تو ایک تو سنت طریقہ بھی ہے، اور دوسرا اہم بات وہی ہے جو میں نے بتایا کہ تاکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام آرام سے یہ، اور ایک بات اور ہوتی ہے کہ جب آدمی فرض پڑھتا ہے تو تھوڑا سا کمپیکٹ رہتا ہے اور جگہ کھلی ہے تو ذرا سے ہٹ کر کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خشوع خضوع اطمینان و سکون وہ بنسبت جو ہے مل کے پڑھتے ہیں اس میں زیادہ ملتا ہے، اس لیے بھی لوگ الگ الگ ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن ابھی جو رمضان کا موسم ہے تو میں خود اپنی مسجد میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ جب آدمی لگاتار، اب جو آگے آ گئے ہیں وہ جلدی سلام پھیر لیں گے، جو پیچھے آ رہے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 3 4 10 صف جو ہے وہ بعد میں آنے والوں کی ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی 1 2 رکعت ان کا باقی ہے۔ تو ایسی صورت میں خود اعلان کر دیتا ہوں کہ آپ جہاں پہ جو ہیں وہیں پہ کھڑے ہو کر کے اپنے سنت اور نفل کی ادائیگی کر لیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو اور جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں ان کو بھی پریشانی نہ ہو، اور اطمینان و سکون سے اب گزرنا منع ہے تو آپ گزر نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب کمبائنڈ زیادہ بھیڑ ہو تو ایسی صورت میں جو جہاں ہیں وہیں پہ سنت کی اور نفل کی ادائیگی کر لیں۔ بہت سے لوگ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے غلطی سے سامنے سے گزر جاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، کیا جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز میں کچھ خلل ہوتی ہے اس سے؟ دیکھیے، نماز گزرنے کا مسئلہ سن لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ اگر لوگ جانتے کہ گزرنا کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنا گناہ کا کام ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 40 سال کھڑا ہونا زیادہ پسند کرتے کہ ہم نہ گزریں۔ تو گزرنا یہ نمازی کے سامنے سے منع ہے۔ ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر گزرنا، ایک ہوتا ہے گزر جانا، یہ دونوں میں بڑا فرق ہے، سمجھ میں آیا؟ تو جان بوجھ کر کے لوگ گزرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی انجانے میں گزر رہا ہے تو نمازی کے نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور چونکہ بھول سے گزر رہا ہے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک تو بات تو یہ ہو گئی، لیکن ایک اہم بات یہاں پہ اور رکھیں کہ جو مسجدیں کافی طویل ہیں، بڑی مسجد ہیں، سمجھنے میں نا، کہ اب آپ اگر آگے سے نکلیں گے نا تو پتہ چلا کہ 20 صف جو ہے جاتے جاتے آپ کو 10 منٹ لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی ہر جگہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، اب خانہ کعبہ میں یہ گزرنے والا حکم جو ہے آپ پر وہاں پر نہیں چل سکتا کہ سارے آدمی جب ہٹ جائیں نماز پڑھ لیں گے تبھی ہم جو ہے گزرتے ہوئے چلے جائیں گے، پتہ لگا کہ آدھا 1 گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑ جائے گا، چونکہ حرم پاک اتنا بڑا ہے اور ہر جگہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی جو بڑی جگہیں ہیں، تو جو دور ہو جا رہا ہے نا، تو دور اگر ہے تو دوری سے گزرنے کی آپ کو اجازت ہے، گزرا جا سکتا ہے۔ لیکن چھوٹی مسجدیں ہیں تو وہاں پہ بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں، یا پھر سامنے کچھ رکھ دیں، ایک ہاتھ کا کچھ بھی سترا ہوتا ہے مسجدوں میں رکھا ہوتا ہے، آپ اس کو سامنے رکھ دیں اور گزر جائیں۔ ایک اور یہاں پہ مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جو ہے ناواقف رہتے ہیں۔ اب جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پہ کوئی سامنے نماز پڑھ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے اور ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو چونکہ سامنے ہے نا تو ایسی صورت میں وہ چپ چاپ سے نکل کے جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی بالکل روبرو اگر ہیں تو، اس لیے کہ گزرنا نہیں ہوا، یہ نکلنا ہوا۔ گزرنا یہ ہے کہ یہ ہم نے کراس کیا، کراس کرنے کو گزرنا بولتے ہیں۔ اور میرے سامنے اگر ہم پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جسٹ میرے سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہے، ان کی نماز پوری ہو چکی ہے، ان کو نکلنے کی اجازت ہے، وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔
کیونکہ یہ گزرنا نہیں ہوا، یہ نکلنا ہوا، اور مرور جو ہے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آ رہے ہیں اور پھر اس نمازی کو پار کر کے ہم جا رہے ہیں۔ حضرت ایک اور اہم مسئلہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اپنے بچوں کو بھی مسجدوں میں اس ماہ مبارک میں لے کے آ رہے ہیں، آپ خود ایک مسجد کے امام ہیں، ذمہ دار ہیں، تو ایسے میں آپ بڑوں سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ جو بچوں کو لے کے آتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، بچوں کو لائیں گے نہیں تو بچے عادی کیسے بنیں گے؟ اگر نہیں لا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ لائیں، اور لا کر کے کیا کہتے ہیں بچوں کو نماز کا عادی بنائیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہم لوگوں نے بھی یہی سیکھا ہے۔ نماز میں بچوں جو شور و گل بھی کرتے شور و غل تو اس وقت رمضان میں تو بہت اچھا آپ نے اٹھایا، یہ گھر کے والوں کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو روکا کریں، ان کی ایسی تربیت کریں کہ مسجد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لہو و لعب کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ ثواب نہیں لے سکتے ہیں تو آپ گناہ بھی نہ بٹوریں۔ وہ بعض بچے آتے ہیں جو بہت پریشان کرتے ہیں، مسجد کے چھتوں کے اوپر چلے جاتے ہیں جبکہ ان کو جانے کی اجازت نہیں رہتی ہے، اور صرف وہی نہیں ہوتا، آپس میں لڑتے ہیں، لڑ بھڑ کر کے کیا کہتے ہیں نقصان اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد میں 3-4 رمضان کے درمیان کیا کہتے ہیں 2 طرح کے بچے ادھر سے ادھر سے اپنے آپ میں الجھ رہے تو اور حال یہ ہوا کہ 3-4 پیر کافی زخمی ہو گیا، مطلب بہت زیادہ زخمی ہو گیا کہ مجھے 12-1 بجے رات تک جا کر کے اس کو پھر مرہم پٹی اور ہاسپٹلائز کرنا پڑا۔ تو میں بچوں سے خاص کر کے گھر والوں سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی مجلس سے انتظامیہ مسجد کی جو ہے ان پر اتنی بڑی ذمہ داری آپ لوگ نہ ڈالا کریں کہ وہ لوگ جو آتے ہیں بچے ان کو اپنے کنٹرول میں رکھا کریں، اور اگر اس طرح کے بدمعاش قسم کے بچے ہیں تو بہرکیف ان کو نہ آنے دینا بہتر ہے جو آ کر کے مسجد میں شور و شغب یا دنیا کا ہنگامہ کرتے ہیں۔ نوری رمضان is brought to you by زید انوار، ڈائریکٹر قاری احمر فاؤنڈیشن، دلور تھنڈر، ڈائریکٹر BM ایکتا انڈسٹریز، محمد جمال الدین، MD پریمیئر نالج سٹی سونارپور، اخلاق احمد، ایکس کاؤنسلر وارڈ 43، جنرل سیکرٹری ویسٹ بنگال ترنمول کانگریس مائنورٹی سیل، سوما چودھری، کاؤنسلر وارڈ 37 KMC، اظہر اقبال، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 61 TMYC، شارق احمد، پریزیڈنٹ وارڈ نمبر 64 ترنمول کانگریس، ندیم احمد خان، MD کلیمز کنسٹرکشن، ذوالقرنین علی، فاؤنڈر جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن، حاجی برکت علی، پریزیڈنٹ متھلانچل ویلفیئر سوسائٹی، حیدر علی خان، سوشل ایکٹیوسٹ وارڈ نمبر 108، پرینکا ساہا، کاؤنسلر وارڈ نمبر 46 KMC، مدثر نظر، سوشل ایکٹیوسٹ، فوڈ پارٹنر اشرف بریانی سینٹر توپسیا، اینڈ قیوم اسپیشل لچھا، میکرز آف فائنسٹ کوالٹی آف لچھا۔